والے کا واعظ و نصیحت لگ رہی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ وان تعمر علیکم عبد حبشی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں تم کو وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرتے رہنا. کتنی زبردست وصیت ہے, اللہ سے ڈرتے رہنا. بس اللہ کے رسول بہت جامع الفاظ استعمال کرتے تھے, ایک جملہ 1000 معنی کو اپنے اندر پورے ہوئے. بتقوی اللہ, اللہ سے ڈرتے رہنا. اللہ سے ڈرو گے تو نماز بھی پڑھو گے, اللہ سے ڈرو گے تو روزہ بھی رکھو گے, اللہ سے ڈرو گے تو حلال رزق کھاؤ گے, حرام روزی چھوڑ دو گے, اللہ سے ڈرو گے زنا کے قریب نہیں جاؤ گے, اللہ سے ڈرو گے جوا نہیں کھیلو گے, اللہ سے ڈرو گے شراب نہیں پیو گے. سارے صفات ایک ہی جملے میں پیش کر دی, بتقوی اللہ اوصیکم بتقوی اللہ, میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ سے ڈرتے رہنا. بتقوی اللہ, اللہ سے ڈرتے رہنا. والسمع والطاعہ, اور تم قرآن و حدیث کی ساری باتیں سنتے رہنا. والطاعہ, اور تم اطاعت کرتے رہنا قرآن کی, حدیث کی, اللہ کی, رسول کی اور اپنے امیر کی. وَإِن تَعَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِي, اگرچہ تمہارے اوپر کالا کلوٹا حبشی نسل کوئی آدمی ہی کیوں نہ امیر بنا دیا جائے, تمہیں اس کی بھی پیروی کرنا ہے, اس کی بھی اطاعت کرنا ہے. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے وَإِن كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا, تعمرہ کا لفظ نہیں ہے اس میں, لیکن اس میں تعمرہ کا لفظ ہے. امرہ یعمر, تعمرہ یتعمر, امیر بنانا. وَإِن تَعَمَّرَ عَلَيْكُمْ, اگر تمہارے اوپر کوئی امیر بنا دیا جائے, علیکم تمہارے اوپر, عبد حبشی, ایک حبشی غلام, عبد غلام حبشی, کالا کلوٹا حبشی نسل غلام بھی اگر تمہارا امیر ہو اور وہ کسی کا غلام ہو تو تمہیں اس غلام کی اطاعت کرنا پڑے گی کیونکہ وہ تمہارا امیر ہے. کتنا زبردست اسلام کے اندر اطاعت کا جذبہ ہے. یہاں تو ٹانگیں کھینچنے پہ لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے کی. ایک میان میں 2 تلواریں کیسے رہ سکتی ہیں, بڑا عجیب معاملہ ہے. وَإِن تَعَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِي, اگر سے تمہارے اوپر حبشی غلامی کیوں نہ مسلط ہو جائے تمہیں اس کی بھی اطاعت کرنا پڑے گی. پھر آپ نے ایک بہت باریک اور بہت ہی گہرا جملہ کہا ہے, فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. یہ الفاظ مسند احمد کے ہیں اور یہ الفاظ ترمذی میں بھی کچھ اختلاف کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. ان الفاظوں پر ذرا توجہ دیجیے گا. آپ نے اس کے بعد کہا اپنے حبشی غلام ہی کیوں نہ مسلط ہو جائے اس کی اطاعت کرتے رہنا. اس کے بعد میں فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا, میرے انتقال کے بعد بہت جلدی جو زندہ رہے گا وہ دیکھے گا اختلافاً کثیرا, میری امت میں زبردست اختلاف ہوگا. ملی صاحب یہ 72 فرقے کیوں ہو رہے ہیں, ختم کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ ختم ہو جائیں گے تو اللہ کے رسول کی حدیث جھوٹی ہو جائے گی, نعوذ باللہ من ذالک. حدیث صحیح ہونا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حدیث صحیح ہونا ہے تو ہم بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور کوشش نہ کریں. آپ کا کام ہے, ہمارا کام ہے محنت کرنا. فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ, جو زندہ رہے گا تم میں سے, بعدی میرے بعد, فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا, تو وہ دیکھے گا. اور یہاں فعل مضارع پر سین داخل ہے, ذرا غور کیجئے گا. فَسَيَرَى, یرا مانی دیکھنا, را یرا مانی دیکھنا, اور را یرا پر سین داخل ہے. سیارہ فسیارہ اختلافاً کثیرا, وہ میرے بعد بہت جلدی اختلاف دیکھے گا. سین جب فعل مضارع پہ داخل ہو جائے تو اس کا مطلب مستقبل قریب, جیسے یعلمون وہ جان لیں گے, کلا سیعلمون وہ بہت جلدی جان لیں گے اپنے انجام کو. یعلمون ثم کلا سیعلمون, ہرگز نہیں, وہ قریب ہی جان لیں گے اپنا انجام, ہے نا. یہاں پر بھی فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا, وہ بہت جلدی اختلاف دیکھیں گے. اور دیکھیے اللہ کے نبی اس دنیا سے جیسے ہی گئے, سن 80 ہجری میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہو گئے. اور امام ابو حنیفہ تو دور, وہ تو 80 سال, اللہ کے نبی کے انتقال کے 70 سال کے بعد پیدا ہوئے, وہ تو بہت بعد میں پیدا ہوئے. اللہ کے نبی کی ابھی ڈیڈ باڈی, آپ کی لاش رکھی ہوئی ہے, ابھی آپ کو دفن نہیں کیا گیا کہ صحابہ ہی میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد خلافت کس کو سونپی جائے, امارت کس کو سونپی جائے. حضرت ابوبکر کھڑے ہوئے اور فوراً معاملہ حل کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الائمۃ من قریش, امامت قریش میں باقی رہے گی.
سارے صحابہ نے خاموشی اختیار کر لی کہ نبی کی حدیث آ گئی، اب ہمیں اختلاف کرنے کا کوئی حق ہی نہیں رہ گیا، اب کفنایا کہاں جائے؟ ایک کہتا ہے کہ نہیں اللہ کے نبی مکے میں پیدا ہوئے، مکے میں دفنائیں گے، دوسرا کہتا ہے کہ ہم مدینے میں دفنائیں گے، تیسرا گروہ اٹھتا ہے کہتا ہم بیت المقدس میں اللہ کے نبی کو دفن کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جانثار صحابی اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے اے لوگوں، کیا میں تمہیں اس معاملے میں اللہ کے نبی کی حدیث میں سنا دوں؟ کہا فرمایا کیا؟ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جس رسول کی روح جہاں قبض ہوتی ہے اس کو وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ جیسی حدیث سامنے آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ پر دفن کر دیا گیا اور صحابہ کا اختلاف مٹ جاتا ہے۔ حدیث آئی، اختلاف مٹ گیا، اختلاف کی کوئی بو باقی نہیں رہتی تھی، کیونکہ سارے فیصلوں کا حل محمد رسول اللہ، سارے جھگڑوں کا حل محمد رسول اللہ کی حدیث تھی۔ کاش ہم بھی اختلاف کریں، ہم بھی لڑیں، مریں، کٹیں، لیکن جب محمد رسول اللہ کی حدیث آ جائے تو سب اس پر ایک ہو جائیں۔ ہمارے درمیان یہ نہیں، وہ تو تیرے امام کے نزدیک ہوگا، میرے امام کے نزدیک تو طلاق ہو گئی، طلاق ہو گیا، حلالہ کرا، کیا ہوا حلالہ؟ نہیں اب تو اپنی بیوی کو دوسرے کے پاس بھیج۔ آئے ہائے ہائے، ایک زمانہ آ جائے گا قیامت سے پہلے جب لوگ زنا کو حلال سمجھ کر کرنے لگیں گے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ یہ زنا کاری کو حلال سمجھ کے کیا جا رہا ہے، زنا ہے یہ، بہت صحیح تعریف کی ہے اللہ کے رسول نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کوئی برائی میں کروں تو یہ اور پتہ نہ چلے کہ یہ برائی ہے یا اچھائی ہے تو اس کا احساس کیسے میں اپنے اندر کروں؟ تو آپ نے فرمایا اپنے دل سے پوچھ، اپنے دل سے سوال کر، تیرا دل اندر سے بتا دے گا کہ یہ کام گندا ہے یا صحیح ہے۔ اب آپ حلالے کے بارے میں خود سوچ کے دیکھ لیجیے اپنے دل سے، میری بیوی طلاق واقع ہو گئی، اب ہم حلالہ کر، ہمیں معلوم ہے کہ دوسرے کے پاس اور دوسرا میری بیوی کے پاس رات گزارے گا، سچ بتاؤ اس کو شوہر کا دل گوارا کر رہا ہے؟ دل سے پوچھو، اس حدیث کا تعلق دل سے رکھو۔ اور کتنے ایسے ہیں جو جنہیں کتنی طلاقیں دیے ہیں، اللہ کا شکر اہل حدیثوں کے فتوے پر عمل کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ طلاق کے معاملے میں اہل حدیث یاد آتا ہے، ہمارے یہاں جا کے دیکھو بنارس میں جامع سلفیہ بنارس میں فتوے پہ فتوے طلاق کے سب سے زیادہ۔ آپ بتائیے، آپ بھی تو قرآن حدیث سے فتویٰ دیتے ہیں، اور کتنے لوگوں کے گھر بنوائے گئے ہیں، کتنے لوگوں کی اجڑی ہوئی بستیوں کی بستیاں اہل حدیث ہو گئی ہیں اسی بات پر کہ اللہ کا شکر ہے کہ ان کے یہاں گھر بگڑنے سے بچ جاتا ہے۔ تصور کیجیے ایک مجلس کی 3 طلاق، کیا ہے یہ مجلس؟ کس کو کہتے ہیں؟ طلاق دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی جب اس کی بیوی پاک ہو جائے، نہا لے دھو لے، حالت حیض سے پاک ہو جائے، تب آپ ایک طلاق دیں، میں نے تجھے طلاق دی، اور بیوی کو عدت شوہر کے گھر میں گزارنا پڑے گی۔ ابھی عدت نہیں ہو رہی ہے، ابھی آپ نے ایک طلاق دی ہے، ایک طلاق، ابھی گھر چھوڑ کے نہیں جائے گی۔ اب آپ جب تک اس کو دوسرا حیض نہیں آ جاتا ہے، یہ آج پاک ہوئی، آج میں نے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، اب جب تک دوسرا مہینہ اس کو نہیں آ رہا ہے، حیض نہیں آ رہا ہے، یہ ایک مجلس کہلاتی ہے۔ جس دن سے طلاق دی اس دن سے لے کر حیض کے آنے تک یہ ایک مجلس کہلاتی ہے۔ اتنے دنوں میں آپ جتنی بار اپنی بیوی کو طلاق دیں گے یہ ایک ہی طلاق واقع ہوگی، یہ ایک مجلس ہے۔ اب دوسری بار جب نہا لے دھو لے پاک ہو جائے صاف ہو جائے تب آپ دوسری بار اس کو طلاق دیں گے، سوچ لو۔ اور بیوی کو حکم دیا خوب میک اپ کرے، اب اتنا بھی نہیں کہ 250 گرام چپڑے جو آج کل ہمارے ہاں بندریاں اور لنگڑیاں بنی پھر رہی ہیں، ویسا بھی نہیں، میک اپ کرے اپنے شوہر کو منانے کے لیے۔ شاید شوہر دیکھیے اسلام کتنا وسعت رکھتا اپنے اندر اور کتنا بچا رہا کہ بیوی کا گھر نہ بگڑے، بیوی کو وہی رہنا پڑے گا، شوہر کو اسی کے ساتھ سونا پڑے گا، کیونکہ ابھی ایک ہی طلاق واقع ہوئی ہے، ایک ہی کمرے میں سونا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے دونوں ہم بستر ہو جائیں اور یہ طلاق رجوع میں بدل جائے گی، دوسرے مہینے میں دوسری آپ طلاق دیجئے۔ اب یہ 2 طلاقیں پڑ گئی ہیں، اب آپ جب تک عورت دوسرے حیض سے پاک نہیں ہو جاتی تب تک آپ جتنی طلاقیں دیں گے 2 مانی جائیں گی۔ اب سوچ لو تیسری طلاق کا وقت ہے، وہ پاک ہو گئی ہے، حیض سے نہا لی ہے دھو لی ہے، اب جو تیرے منہ سے یہ طلاق کا لفظ نکلا وہ ہمیشہ کے لیے زندگی بھر کے لیے تیرے اوپر حرام ہو رہی ہے، پھر حلالے سے بھی وہ حلال نہیں ہوگی۔ سوچ لے اب جو بہت ہی زیادہ مجبور ہوگا اور جس کے بچے جس کے سامنے ہوں گے اور جو واقعی اپنی بیوی کی بدچلنیوں سے پریشان ہوگا، پھر ایسے موقع پر میں سمجھتا ہوں شاید وہی طلاق دے پائے گا
ورنہ اپنے بچوں کا منہ دیکھ کر, اپنی بچیوں کا منہ دیکھ کر, اور اتنے دن بیوی کی انسیت و محبت دیکھ کر, اور اتنے سال بیوی کا انس و پیار دیکھ کر کون ہے جو اب تیسری مرتبہ طلاق دے گا؟ سوچو میرے بھائیوں. اور یہ جب بہت پریشانی ہو گئی ہے اور بہت مجبور کر دیا اس عورت نے, اور واقعی وہ بد چلن ہے اور وہ تمہاری کوئی حیثیت و مقام نہیں سمجھتی ہے, تب آدمی پریشان ہو کر کہے گا میں نے تجھے طلاق دی. اب وہ جدا ہوئی, اور جہاں تیسری طلاق کا لفظ منہ سے نکلا وہیں سے عدت شروع ہوگی, یہیں سے عدت شروع ہوگی. اب وہ 3 مہینے کی عدت گزار کر تب وہ دوسری شادی تب کرے گی. اب آپ اندازہ لگائیں, اور وہ بھی عدت شوہر کے گھر میں گزارنا پڑے گی, اور نان نفقے کی ذمہ داری شوہر کے اوپر ہوگی. اسلامی کیسٹ کا مرکز سلفی کیسٹ سینٹر, منظور کالونی, گجر چوک, کراچی. اس کے بعد حلالہ نہیں حرامہ. ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ کسی کے ساتھ نکاح کر لی اور رہ رہی ہے, اور 1-2 سال ہو گئے, 4-5 سال ہو گئے, اب اس کی اس شوہر سے نہیں بنی اور کوئی بگاڑ پیدا ہوا اور اس نے اسی طریقے پر اس نے بھی طلاق دے دی, اور اب پہلا شوہر چاہے تو اب اس سے نکاح کر سکتا ہے کیونکہ اس نے اپنی مرضی سے طلاق دی ہے. لیکن یہاں کرائے کا ساڑ تیار کر کے نہیں, آج کل لے کل طلاق دے دینا. ہمارے یہاں تو ایک اندھا تھا, طلاق دیا ہی نہیں, طلاق کر تو لیا, کہ ہم نہیں دیں گے طلاق, نہیں دیا, ابھی تک رکھے ہوئے ہے آج بھی. میری ماں بہنوں, اگر تمہارے کانوں میں میری آواز جا رہی ہے تو سنو, سب کچھ برداشت کر لینا, حلالہ جیسی لعنت کو اپنے اوپر مت اٹھانا, یہ بہت بڑی لعنت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیا میں تمہیں کرائے کا ساڑ نہ بتاؤں؟ کبھی فرماتے ہیں کیا میں تمہیں کرائے کا گھوڑا نہ بتاؤں؟ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کرائے کے ساڑ ہیں. آپ ہمارے حیدرآباد دکن میں آئیے, وہاں لکھا ہوا ہے حلالہ سینٹر, ایک ہوٹل بنایا ہے باقاعدہ. ہمارے انڈیا میں لکھا حلالہ سینٹر, پھر نیچے لکھا ہوا ہے آپ پریشان نہ ہو جس عمر کی لڑکی کو طلاق ہو گئی ہے, ہمارے یہاں 20 سال سے لے کر 80 سال تک کے مولوی تیار ہیں, آپ کی بیٹی ماں بہن جو بھی ہو وہ حلالہ کرنے کے لیے تیار ہیں. یعنی کرائے کے ساڑ. ہم نے طوائفوں کا چکلا کھانا تو دیکھا ہے, یہ مردوں کا بھروا کھانا ہم نے حیدرآباد میں دیکھا ہے, دکن کے اندر. یہ حالات ہیں ہمارے یہاں کے. نوجوان اٹھو, کچھ کرو ان معصوم ان بیچاری ان بچیوں کے لیے. اٹھو, بغیر جہیز کے شادیاں کرو تاکہ طلاقوں کی نوبت نہ آئے. ہم ہی اور آپ میں اٹھیں گے یہ لوگ, کوئی اور نہیں, آپ کو کچھ کرنا پڑے گا. اٹھو, ان کے لیے کچھ کرو. ہاں تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. تم اختلاف کثیر دیکھو گے, زبردست اختلاف دیکھو گے, اور میرے بات بہت جلدی دیکھو گے. اس موقع پر کیا کرنا, علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین. جب اختلاف بہت زیادہ ہو جائے, جب بہت زیادہ فرقے بازیاں ہو جائیں, اختلاف ہو جائے, تو میں تمہیں ایک رسی بتا دے رہا ہوں جس کو تم مضبوطی سے پکڑنا. اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں, علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تو تم میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا. میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں, خلفائے راشدین کی سنت الگ ہے اور نبی کی سنت الگ ہے. نبی نے کہا تھا کہ عورتیں مسجدوں میں جائیں, اور اللہ کے رسول کہہ گئے خلفائے راشدین کی بھی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا. اور اللہ کے نبی حضرت عمر فاروق نے عورتوں کو منع کیا مسجد میں جانے سے. اللہ کے نبی کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک مانی جاتی تھی, لیکن عمر فاروق نے 3 کو 3 مانی ہے. اس لیے خلفائے راشدین کی بھی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے, نہیں 3 ہو جاتی ہیں, عورتوں کو نہیں بھیجو. آہا, کاش کوئی عربی گرامر سمجھنے والا ہوتا. عزو علیہا تمسکو بہا. کہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکو بہا. اور یہاں کہیں اللہ کے نبی نے اس حدیث میں فرمایا عزو علیہا بالنواجذ. دیکھیے یہاں ضمیر واحد کی استعمال ہو رہی ہے, تمسکو بہا, بہما نہیں کہا, تمسکو بہما نہیں کہا, تمسکو بہا. تم اس سنت کو, یعنی حضرت ابوبکر کی, عمر فاروق کی اور عثمان غنی کی اور علی کی بھی کا طریقہ بھی سنت ہے, لیکن ان کا وہ طریقہ جو میرے طریقے سے ملتا ہو اس کو مضبوطی سے پکڑنا, کیونکہ وہی ایک طریقہ ہے. عزو علیہا کہا, عزو علیہما نہیں کہا کہ تم میری اور میرے خلفائے راشدین ان دونوں کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑنا, کیونکہ ہر آدمی جانتا سنت وہی ہے جو نبی نے کیا ہے, سنت وہی ہے جو نبی نے کہا ہے, سنت وہی ہے جو نبی نے کیا اور کہا تو نہیں, کسی کو کرتے ہوئے دیکھا تو آپ خاموش ہو گئے ہیں. سنت وہی ہے, سنت نبی اکرم کے قول و فعل و عمل کو کہتے ہیں, اور صحابہ نے وہ عمل کیا جو نبی نے کیا, تب سنت ہے, تب سنت ہے. عزو علیہا بالنواجذ. نواجذ کا ترجمہ دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لو. ایک تو یہ رومال ہے, میں نے پکڑ لیا, نہیں
कस के पकड़ लो ताकि कोई चीज ना। और इसका तर्जुमा कुछ लोगों ने अजरास दाढ़ से भी किया, दाढ़ से मजबूती से पकड़ लो, छूटने दो। आखिरी चीज क्या फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन अलैहा बिन नवाजिज व इय्याकुम वल मुहदसातिल उमूर, और दीन में नई चीजें ईजाद करने से बचो। अज़्ज़ु अलैहा बिन नवाजिज, और क्या कहा, व इय्याकुम वल मुहदसातिल उमूर, और दीन के अंदर नई चीजें ईजाद करने से बचो, नई चीजें ईजाद करने से बचो। और यहां पर अल्लाह के नबी ने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया, इय्याकुम, इय्याकुम वल मुहदसातिल उमूर। इय्याका का लफ्ज कहां आता है अरबी में? अरबी में इय्याका लित्ताज़ीर, डराने के लिए आता है, डराने के लिए। जैसे एक आदमी तो चल रहा है, अचानक ठोकर लगी, गिर गया, अब आप उसको क्या बचाएं। एक अंधा बेचारा लाठी लेके चल रहा है, सामने कुआं है और आप दूर हैं, आपने देख लिया अंधा आदमी कुएं में गिरने वाला है, और आप यह भी जानते हैं कि अगर मैं उसको बचाने के लिए गया तब तक वो गिर जाएगा, तो यहां पर आप दूर से उस अंधे को चिल्लाएंगे और चीख कर बुलाएंगे, क्या कहेंगे, इय्याका वल बीर, इय्याका वल बीर, आए अंधे सामने कुआं है। यानी जब आप पहुंच ना पाए और कोई आपको बचा ना पाए, उस मौके पर यह लफ्ज इस्तेमाल होता है, इय्याका वल बीर, आए अंधे सामने कुआं, तो अंधा खुद बच जाएगा क्योंकि वो आ नहीं सकता है। अल्लाह के नबी ने यहां पर वही लफ्ज इस्तेमाल फरमाया, इय्याका इय्याकुम वल मुहदसातिल उमूर, यानी तुम मेरे बाद बिदअतों में गिर जाओगे और कोई बचाने वाला नहीं होगा। उस मौके पर मेरी कुरान, किताब कुरान और मेरी सुन्नत हदीस, यही दो चीजें तुम्हें बचाएंगी। और ये तुमको चीख कर अल्लाह के नबी कहेंगे, इय्याकुम वल मुहदसातिल उमूर, तुम बिल्कुल जहन्नम में गिरने के करीब हो, मेरी शरीयत पर अमल करोगे तभी बच पाओगे, अब कोई चीज तुम्हें बचाने वाली नहीं। जैसे वो अंधे को वो आदमी वहां से बचाने आ रहा है, तब तक वो आएगा, तब तक वो गिर जाएगा, वो आवाज उसकी बचा रही है। इसी तरीके से मैं तो जिंदा नहीं रहूंगा, लेकिन तुम्हें जहन्नम से अगर बचना है तो मेरी शरीयत, कुरान हदीस, यही तुम्हें बचा सकती है, वरना तुम गिर तो चुके ही हो जहन्नम के अंदर। यहां पर यह माना है, इय्याकुम वल मुहदसातिल उमूर। तसव्वुर कीजिए जो काम जंगे बदर के अंदर कितने साहबा शहीद हुए, 14 बड़े बड़े साहबा, 14 साहबा शहीद हुए। बताओ कोई है मां का लाल जो ये साबित करके दिखाए कि अल्लाह के रसूल ने उन 14 साहबा में से किसी एक साहबी का आपने मातम किया हो? हर साल शहीद हुए और 14 साहबा शहीद हुए जंगे ओहद के, जंगे बदर के अंदर 14 साहबा, लेकिन किसी एक का ना तो आपने ताजिया निकाला, किसी एक का ना तो आपने हर साल मातम किया। और जंगे ओहद के अंदर कितने साहबा शहीद हुए? 70। एक एक लाश को आप देखते जाते, दुआ देते जाते, चलते जाते। एक लाश आपको ऐसी दिखाई दी जिस लाश की गर्दन कटी है, पेट फटा पड़ा है, नाक कटी है, कान कटा पड़ा है, और हिंदा ने नाक और कान का मूसला किया, हार बनाकर उसको फख्र से अपने गले में डाला है, कलेजे को फाड़ा है और उस कलेजे की बोटियों को उसने चबाया। खाना चाहती थी लेकिन निगल ना सकी, उगल देती है। अल्लाह के रसूल ने कलेजे की चबी हुई बोटियों को भी देखा और आप समझ गए ये मेरे चचा हमजा की लाश है। आप उस लाश पर खड़े होकर, उसके करीब खड़े होकर कहते हैं, आए चचा हमजा, ये तेरी लाश है। अब तक अल्लाह की राह में जो शहीद कर दिए गए वो सिर्फ शहीद हैं, और कयामत की सुबह तक जितने भी अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएंगे वो सब शहदा होंगे, शहीद होंगे, लेकिन कयामत तक के तमाम शहीदों का सरदार तू ही होगा। कयामत के दिन शहीदों का सरदार हमजा आप होंगे। हमजा को तमाम शहीदों का सरदार सैयदुश शुहदा कह दिया। मैं यही तो पूछना चाहता हूं, ओ लोगों, जब शहीद का मातम कर सकते हो तो सैयदुश शुहदा के मातम की कोई तारीख क्यों नहीं मुतय्यन करते हो? उसका हर साल गम क्यों नहीं मनाते हो? हजरत हुसैन तो शहीद हैं और हजरत उस्मान, हजरत हमजा तो सैयदुश शुहदा है, तमाम शहीदों के सरदार हैं। नहीं साहब, रिश्तेदारी की बुनियाद पर हुसैन नवासे थे नबी के, इसलिए इनका ज्यादा हक बनता है। अगर मातम रिश्तेदारी की बुनियादी पर करना जायज है तो हमजा तो नबी का चचा था, अगर वो नवासा है तो हमजा भी तो नबी के चचा है। जब नवासे का कर सकते हो तो चचा का क्यों नहीं करते? हाँ, हमजा से पहले हजरत उमर फारूक भी तो शहीद कर दिए
दिए गए, नमाज पढ़ा रहे, नेजा मार दिया गया, नेजा निकाला गया, पेट फट गया, खाना खिलाया जा रहा है तो पेट से निकल रहा है, दूध पिला रहे हैं उमर फारूक को तो पेट के रास्ते से निकल रहा है, शहद पिला रहे हैं तो पेट के रास्ते से निकल रहा है, और इसी में किसी ने कह दिया आए अमीरुल मोमिनीन, नबी आपकी फजर की नमाज अदा नहीं हुई। वुजू बनाया, खड़े हो गए, नमाज पढ़ने लगे, और 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद लोगों ने पूछा अमीरुल मोमिनीन, अगर आपके बाद किसी की हालत हो जाए, खाना पानी दूध सब पेट के रास्ते से निकले, तो आया अमीरुल मोमिनीन इस हाल में वो नमाज छोड़ दे तो क्या हुक्म है उसका? फरमाया इस हाल में अगर होश है तो उसको नमाज पढ़ना पड़ेगी। कहा मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि होश है या नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर इस हाल में नमाज छोड़ दे तो क्या है? फरमाया ला हस्सा फिल इस्लाम लिमन तरक अस्सलाह, इस हाल में अगर वो नमाज छोड़ देता है तो उमर की नजर में इस्लाम के अंदर उसका कोई हिस्सा है ही नहीं। या अमीरुल मोमिनीन भी तो शहीद हुए, हजरत उमर फारूक का मातम क्यों नहीं किया जाता? इनको तो मुंह भर भर के गालियां दी जाती हैं। हां, अगर उमर का मातम क्यों नहीं करते हो? ये तो अल्लाह के नबी के ससुर थे, अपनी बेटी नबी को दी थी। अगर रिश्तेदारी की बुनियाद पर मातम करना जायज है तो हजरत उमर फारूक का क्यों नहीं करते? और तारीख में जितना दर्दनाक कत्ल, जितनी दर्दनाक शहादत हजरत उस्मान की हुई शायद ही किसी की हुई हो। तुम्हारे यहां तो मामला यह है कि आदमी फजर के बाद हजरत हुसैन निकले, 11 बजे पहुंच गए, जुहर तक मार्का खत्म हुआ और जुहर तक लड़ाई चली और शहीद कर दिए गए। इतनी सी देर को तुमने बात का पतंगा बनाया और पानी बंद कर दिया गया, प्यासा तड़प तड़प के मरा, और पता नहीं कितने तुमने सॉन्ग उसके अंदर अपनी तरफ से दाखिल कर दिए। जरा एक नजर उस्मान गनी की शहादत पे तो डालो। 40 दिन तक उनके घर का मुहासरा कर लिया गया, 40 दिन तक खाना बंद, पानी बंद, लाने वालों को धक्के दे देकर भगा दिया जाता था। और 40वें दिन नाइला पूछती हैं उस्मान गनी की बीवी का नाम, क्या पूछती हैं? उस्मान आज क्या करोगे? कहा नियत से रोजा रखा था, नियत ही से इफ्तार कर लेंगे। नियत से रोजा रखा, नियत से इफ्तार किया, आंखें ढल गई, दूसरा दिन है, 40वां दिन है। उस्मान आज क्या करोगे? कहा नियत से रोजा रखा है, आज भी नियत से इफ्तार कर लेंगे। फिर थोड़ी सी आंखें झुक गई, नींद आ गई। फरमाया इफ्तार कैसे करोगे? कहने लगे अभी मैंने सोता, अभी मेरी आंख लग गई। नबी अकरम हाथ में प्याला लिए खड़े थे और फरमा रहे थे उस्मान आज तू मेरे साथ इफ्तार करेगा, आज शाम का रोजा तू मेरे साथ इफ्तार करेगा। अभी ये गुफ्तगू हो ही रही थी कि उस्मान गनी कुरान की तिलावत फरमा रहे थे, इतने में 4 बलवाई अंदर घुस जाते हैं और ऐसा वार करते हैं उस्मान गनी के ऊपर कि हजरत नाइला आगे बढ़ती है और अपना हाथ बढ़ाती है, अपने शौहर को बचाने के लिए हाथ बढ़ाती है कि 4 उंगलियां नाइला की कटकर जमीन के ऊपर गिर जाती हैं। फिर उसने दूसरा वार किया, कुरान की आयतों पर छींटें गिरती हैं खून की। जिस मौके पर हजरत उस्मान कुरान पढ़ रहे थे उस वक्त ये आयत की तिलावत फरमा रहे थे, फसयकफीहुमुल्लाहु वहुवस समीउल बसीर। जैसी इन आयतों पर कुरान की खून की चींटें गिरी, हजरत उस्मान तड़प गए। नाइला जब चीखती है, पुकारती है, अरे उस्मान उठो, कुछ हरकत तो करो, इनके मुदाफियत तो करो। फरमाया आए नाइला, इनको जो कर रहे कर लेने दो, कल कयामत के दिन मुझसे मेरा रब पूछेगा कि जब लोग तुझे कत्ल कर रहे थे तो तू किस हाल में था। मैं कहूंगा अल्लाह मेरी नजर तेरी किताब पर थी, तेरे कलाम पाक पर थी और मैं ये पढ़ते हुए चला आया। कम से कम उस्मान का भी तो मातम कर लिया करो, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि इनसे तो दुश्मनी है, इनके ऊपर तो इल्जाम है कि इन्होंने खिलाफत छीनी है, नहीं कर सकते। जमीन भी रोती है, आसमान भी रोता है। सही हदीस है मुस्नद अहमद की, अल्लामा अलबानी ने सही कहा, जहां उस्मान की शहादत का तस्करा होता है तो जमीन रोती है और आसमान रोता है। तसव्वुर कीजिए उस्मान गनी की शहादत को। अगर रिश्तेदारी की बुनियाद पर है तो करो मातम, ये तो दामाद था नबी का, और अली को तो 1 बेटी दी थी, उस्मान को तो 2 बेटियां दी थी। अगर एक बेटी के, जिसको 1 बेटी दी थी, अगर उसके बेटे का मातम करना जायज है तो जिसको 2 बेटियां दी थी उसका मातम करना क्यों जायज नहीं? हर साल करो, हर साल रो क्यों नहीं? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, यहां से आप अंदाजा लगाइए कि क्या मामला है। अच्छा चलो एक फैसला करके जाओ, जैसे कोरंगी में मैंने कहा था, आज भी एक फैसला तुम करो।
ہم سے مت پوچھو، تم کرو، اتنا بتا دو کہ حضرت حسین مردہ ہیں یا زندہ. اور مجھے معلوم ہے کہ وہ نہیں بتا پائیں گے، نہ تلوار ان سے چلے گی نہ اٹھے گا کھنجر. یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں. مردہ کہتے ہو تب بھی پھنسے، زندہ کہتے ہو تب بھی پھنسے. اگر حضرت حسین زندہ ہیں تو دلیل، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں. اگر اسی دلیل کی بنیاد پر زندہ ہیں تو زندہ کا تو ماتم ہوتا نہیں، تم کیوں کرتے ہو؟ زندہ کا تو ماتم ہوتا نہیں، تم کیوں کرتے ہو؟ اور اگر زندہ کا ماتم کرنا جائز ہے تو کل اپنے بیٹے کا کر کے دکھا، کل اپنے نواسے کا کر کے دکھا. تیرا باپ زندہ ہے تو اپنے باپ کا کر کے دکھا. نہیں کہ توہین ہے، میرا باپ زندہ ماتم کیسے کروں، میرا بیٹا زندہ ماتم کیسے کروں، میرا نواسا زندہ ماتم کیسے کروں؟ کوئی اور نہیں ملا تھا، وہ میرے ہی نبی کا نواسا ملا تھا جس کو زندہ بھی کہو اور ماتم بھی کرو. اور اگر مردہ ہیں تو پھر قرآن کی اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. آئے ایمان والو، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے. اگر تم مردہ مانتے ہو تو بتاؤ قرآن کی آیت پر تمہارا ایمان ہے یا نہیں؟ اگر مردہ مانتے ہو تو کافر، زندہ مانتے ہو تو ماتم چھوڑو. لیکن مجھے معلوم ہے نہ یہ کہو گے نہ وہ کہو گے. فیصلہ تم کر کے بتاؤ، مردہ مانتے ہو یا زندہ؟ اور زندہ کا تو ماتم نہیں ہوتا، تم کیوں کرتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کو اس زندگی میں نہیں مانتے ہو، اس دنیا میں نہیں مانتے ہو. میرے بھائیوں، کچھ تو عقل رکھو اپنے پاس، کچھ تو فیصلہ کرو. میں نے آج آپ کے سامنے یہ چیز پیش کر دی ہے، بدعت کس کو کہتے ہیں، صحیح اسلام کیا ہے، اور بدعتیں یہ بھی ہیں. یہ چیز اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھی. 70 صحابہ جنگ احد میں شہید ہوئے. آپ نے کبھی حمزہ کے نام پر بھی تعزیہ نہیں نکالا، کبھی آپ نے حمزہ کا ہر سال ماتم نہیں کیا، جبکہ آپ اتنا کہتے تھے جب ہندا آتی تھی سامنے تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہندا تو میرے سامنے مت آیا کر، کیونکہ جب تو آتی ہے تو مجھے حمزہ کی تڑپتی ہوئی لاش یاد آ جاتی ہے، مجھے اپنے چچا کی یاد آ جاتی ہے. کتنا غم ہوگا نبی کو، کتنا افسوس ہوگا نبی کو. اگر دیکھا جائے تو یہ ماتم تھا نبی کا کہ ہندا تو میرے سامنے مت آیا کر، اگر تو میرے سامنے آ جاتی ہے تو مجھے اپنے حمزہ کی یاد آ جاتی ہے، مجھے چچا کی یاد آ جاتی ہے. لیکن اتنے غم اور افسوس کے باوجود آپ نے حمزہ کے نام پر کوئی تعزیہ نہیں نکالا، کوئی جلوس نہیں نکالا. کیا ان کو محبت نہیں تھی؟ اللہ سے دعا کرو کہ بار الہ ہم جميع مسلمانوں کو قرآن و حدیث ہی اسلام ہے اور اسی اسلام کی تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آج میری نقصیر بھی پھوٹی، کافی طبیعت بھی صحیح نہیں ہے اور پھر ٹائم بھی ہو رہا ہے افطار کا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم جميع مسلمانوں کے دلوں میں صحیح حدیث اور ان سے محبت اور ان سے انسیت ہمارے دلوں میں